لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وإذ أخذنا اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا وبالوالدین احسانا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا نیکی کرنا وذی القربی والیتامی والمساکین اور قریبی رشتہ دار یتیم اور مسکینوں سے بھی حسن سلوک کرنا وقولوا للناس حسنا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا ثم تولیتم پھر تم پھر گئے الا قلیلا منکم وانتم معرضون مگر بہت تھوڑے لوگ تھے جو قائم رہے وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ حالانکہ تم ہو ہی پھرنے والے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَلَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اپنوں کو قتل نہ کرنا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ اور نہ ہی اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نکالنا ثم اقررتم پھر تم نے اس کا اقرار بھی کیا وانتم تشہدون اور تم اس پر گواہ بھی ہو ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم پھر یہ جو تم ہو تم نے اپنوں کو قتل کرنے لگے وتخرجون فریقا منکم من دیارہم اور اپنے میں سے ہی ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے رہے تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان اور ان کی مخالفت میں گناہ اور زیادتی بھی کرتے رہے وَإِن یَأْتُوکُمْ أُسَارَىٰ اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو علیکم اخراجہم ان کا نکالنا تم پر حرام ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض تو کیا خدا کی کہ کچھ حکموں پر تم ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا تو جو تم میں سے ایسا کرے اس کا بدلہ صرف دنیا کی رسوائی ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ اور قیامت کے دن کو سخت ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا خرید لی فلا یخفف عنہم العذاب ان پر نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا ولا هم ینصرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی آج سورہ بقرہ کا 10واں رکوع آیت نمبر 83 سے لے کے 86 تک آیت نمبر 83 سے 86 یہ 3 آیات کا آج ہم خلاصہ اور ان کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں گزشتہ درس کے اندر یا گزشتہ رکوع کا اختتام ہم نے یہاں پہ کیا تھا جو بنی اسرائیل کے انعامات تھے اور ان انعامات کی انہوں نے کس کس انداز میں نافرمانی کی ناقدری کی پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو گناہ کرنے والے کافر لوگ ہیں وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور جو نیک لوگ ہیں ایمان والے ہیں وہ جنت میں ڈالے جائیں گے یہاں پر اختتام ہوا تھا 9ویں رکوع کا آج اس سے آگے چلیے
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کریں جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب حضور مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے جاتے ہیں، تو ایک بات یاد رکھیے گا، اس دور میں مدینہ شریف کے ارد گرد جتنے بھی قبائل یا بستیاں آباد تھی وہ سب یہودی تھے۔ آپ نے جنگ احزاب کا نام سنا ہوگا، جنگ احزاب بھی اس کو کہتے ہیں، جنگ خندق بھی اس کو کہتے ہیں۔ جنگ احزاب کو جنگ احزاب اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ 17 قبائل 17 قبیلے اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، تو چونکہ وہ ایک سے زیادہ لشکر تھے، احزاب کا معنی بھی لشکر ہوتا ہے، زیادہ لشکر، یہ سارے کے سارے وہی قبائل تھے جو مدینہ طیبہ کے ارد گرد آباد تھے، اور اس وقت کا جو حدود اربع تھا مدینہ شریف کا، چاروں طرف یہودی بستے تھے، درمیان میں مسلمان تھے۔ تو ان یہود سے اللہ تعالیٰ نے کچھ وعدے لیے، اور وہ وعدے ان کے تورات میں بھی موجود تھے۔ وہ وعدے کیا تھے؟ پہلا وعدہ یہ تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، صرف وہ واحد لا شریک ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے اور اسی کی پرستش ہے اور اسی کو سجدہ ہے۔ یہ پہلا وعدہ۔ دوسرا وعدہ کیا تھا؟ بالوالدین احسان، اپنے ماں باپ سے حسن سلوک رکھنا۔ اب اس جملے پر ذرا غور کریں تو تذکرہ تو ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں بھی والدین سے حسن سلوک کا ہی حکم تھا، یعنی اس دور میں بھی ماں باپ کی نافرمانی کرنا حرام تھا، اور اس حکم کو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اسی طرح رکھا گیا، جیسے اس دور میں والدین کی نافرمانی کرنا حرام تھا، ایسے ہی آج کے دور میں بھی والدین کی نافرمانی کرنا حرام ہے۔ بلکہ بعض احادیث میں تو یہاں تک بھی آتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے اس بندے پر جنت کو حرام کر دیا جو والدین کا نافرمان۔ اتنے سخت احکام بھی جو ہے نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملتے ہیں کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو اس پر اللہ کی جنت اللہ حرام کر دیتا ہے، مطلب وہ کبھی جنت میں نہیں رہے۔ تو بنی اسرائیل کو پہلا حکم یہ کیا، وعدہ نے یہ لیا کہ بھئی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ دوسرا وعدہ یہ لیا کہ بھئی اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا۔ تیسرا وعدہ یہ لیا ذوی القربیٰ، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے حقوق ادا کرنا۔ اب ان حقوق کے اندر ایک تو وراثت شامل ہے، جس کا جو حصہ شرعی تقاضوں کے مطابق بنتا ہے اس کو ادا کرنا، کسی کا حق نہ کھانا۔ اور اس سے ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں، یہ جو عاق نامہ ہوتا ہے، اگر کوئی باپ اپنے کسی اولاد سے کسی بیٹے سے تنگ ہے تو عدالت کچہری میں جا کے تو اس کو عاق نامہ دے دیا جاتا ہے، لو جی میں اپنے اس بیٹے کی سیاہ سفیدی کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، اور میرے جانے کے بعد میری جائیداد کا اس کو کچھ بھی نہ دیا جائے۔ اگر والد چاہے تو شریعت نے اس کو یہ اجازت دی ہے، کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کرے۔ کر سکتا ہے، اختیار ہے، کیونکہ مالک ہے، وہ مالک ہے، کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ دے۔ وہ رب بڑا بے نیاز ہے، وہ انصاف کرتا ہے اور وہ کرنے والا ہے۔ ایسی اولادوں کے لیے رب تعالیٰ دنیا میں ہی سزا کے راستے کھول دیتا ہے۔
اللہ سب کو محفوظ فرمائے، اللہ سب پہ اپنا فضل فرمائے۔ لیکن بہرحال ایک اختیار ہے، تو ایک تو وراثت کا معاملہ اس میں آ گیا، دوسرا وراثت سے ہٹ کے عملی زندگی کے جو حقوق ہیں، مثلا بحیثیت شوہر یا بحیثیت باپ، بحیثیت شوہر بیوی کے حقوق ہیں، ذمہ داریاں ہیں، بحیثیت باپ اپنی اولاد کی ذمہ داریاں ہیں، بحیثیت بیٹا والدین کے حقوق ہیں، بحیثیت بھائی بہن دیگر رشتے ہمارے ارد گرد آجو باجو جتنے بھی رشتے ہیں، ان رشتوں کو ادا کرنا وہ بھی اس میں شامل ہوگا، قریبی رشتے داروں میں وراثت کے حقوق بھی، یعنی جو مالی طور پر ہے، اور دوسرا عملی طور پر خدمت کی شکل میں جن جن کا جو حق بنتا ہے ان کو ادا کرنا۔ اس کے بعد تیسرا وعدہ جو چوتھا وعدہ، پہلا تھا عبادت کسی کی نہیں کرنی، دوسرا تھا والدین سے اس نے سلوک کرنا، تیسرا تھا قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، چوتھا تھا یتیموں کے ساتھ شفقت کرنا، اور یہ اس دور میں بھی تھا، یہ اس دور میں بھی حکم برقرار ہے اسی طرح۔ اور پانچواں ہے مسکین، مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک رکھنا اور ان کی بھی جو ہے نا وہ مدد کرتے رہنا۔ اس کے بعد چھٹا وعدہ تھا قولوا للناس حسنا، سچ کی بات کہنا، زبان پہ سچ رکھنا، اور ایسے جملے بولنا زبان سے کہ تمہارے جملوں سے کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ یہ ان سے بھی وعدہ تھا، یہ ہم سے بھی وعدہ ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ ساتویں بات اقیموا الصلاۃ، نماز قائم رکھنا۔ اب ظاہر بات ہے اس دور کی نماز آج کے دور کی نماز کی طرح نہیں تھی، ان کا اپنا عبادت کا انداز تھا۔ اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ 8 قسم کے وعدے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیے، لیکن ہوا کیا؟ ثم تولیتم، ایک بھی نہ مانا، ایک بات بھی نہ مانی، سب باتوں سے پھر گئے۔ رب کہتا ہے الا قلیلا منکم، تھوڑے سے تھے تم میں سے جو اپنی بات پہ قائم رہے، جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو نبھایا اور اس پہ قائم رہے۔ تو کیا ہوا؟ وانتم معرضون، تم تو ہے ہی منہ پھیرنے والے لوگ، تم تو بات پہ قائم رہنے والے ہے ہی نہیں۔ یہ بنی اسرائیلیوں کو کہا جا رہا ہے۔ دوسری آیت ہے، اس کا شان نزول ہے، دوسری آیت جو ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ ایک حدیث پاک سنتے جائیں یتیم کے فضائل کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس بندے کے دسترخوان میں یتیم شامل ہو جائے، دسترخوان میں شامل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل اس کو پکڑ کے آپ اپنے پاس یا اپنے دسترخوان میں بٹھا کے کھانا کھلا دیں، اگر یہ ہو تو یہ تو انسانیت کی معراج ہے۔ لیکن کسی یتیم کی فیور کرنا، کسی یتیم کی امداد کرنا، کسی یتیم کو سمجھنا اور اس کا خیال کرنا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس دسترخوان سے کوئی یتیم کھانا کھائے، امام الانبیاء نے فرمایا دور دور تک بھی شیطان اس دسترخوان کے قریب نہیں پھٹک سکتا، یعنی اس دسترخوان کو اللہ شیطان کے حملوں سے محفوظ فرما دیتا۔ پھر اسی ضمن میں نبی علیہ السلام نے ایک اور بھی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی یتیم کو پالے، پھر اس سے آگے کیا فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، پھر یہ بھی فرمایا کہ 3 بیٹیوں کی جگہ 3 بہنوں کی پرورش کرے، یتیم، اس کے بعد بیٹیاں، اس کے بعد بہنیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان یتیموں کی یا بیٹیوں کی یا بہنوں کی اس طرح وہ تربیت کرے کہ وہ مر بھی جائیں، ان کے مرنے کے بعد بھی اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا حساب جاری و ساری رہتا ہے۔
یعنی اگر کسی اپنی بیٹی کی تربیت کی، بہنوں کی تربیت کی یا یتیموں کی تربیت کی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مر جائیں یا یہ مر جائے، مرنے کے بعد بھی جو نیکیوں کا نامہ اعمال کا کھاتا ہے نا، اس بندے کے لیے ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اتنا یہ فضیلت والا کام ہے جی۔ تو دوسری آیت کریمہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ۔ 8 وعدے پیچھے گزر گئے پچھلی والی آیت میں، کہ شرک نہ کرنا، لوگوں سے اس والدین سے اس نے سلوک کرنا، اس کے بعد جو ہے نا رشتہ داروں کے حق ادا کرنا، یتیموں کے حق ادا کرنا، مسکینوں کے حق ادا کرنا، سیدھی بات کہنا، سچی بات کہنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا۔ یہ 8 باتیں پچھلی آیت میں گزری۔ اگلی آیت کے اندر اب 4 باتیں اور ہیں۔ اس کا پہلے یہ باتیں سمجھ لیں، پھر اس کی شان نزول کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے کیا وعدہ لیا کہ بھائی بنی اسرائیلیوں سے 4 وعدے اور لیے۔ وہ 4 وعدے کون کون سے؟ نمبر 1، ترک القتل، کسی کو قتل نہیں کرنا۔ اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج تو انسان کا خون بڑا سستا اور ارزاں ہو چکا ہے نا، ذرا سی بات ہوتی ہے کہ بس گولی مار دیتے ہیں، ذرا سی بات پہ گولی مار دیتے ہیں۔ آپ کے سیالکوٹ کے اندر صرف 75 پیسے، کیا ویلیو ہوتی ہے 75 پیسے؟ 75 پیسے کی وجہ سے بندہ قتل ہو گیا۔ مطلب اتنا انسان کا خون سستا ہو چکا ہے۔ تو ایک تو حکم ہوا کہ ترک القتل، کسی کو قتل نہیں کرنا۔ دوسرا حکم ہوا ترک الاخراج۔ ترک الاخراج کیا تھا؟ جلا وطن کرنا، اپنی بستی سے اب کسی کو نکال دینا، یہ دوسرا وعدہ ان سے، ایسے نہ کرنا۔ تیسری بات کیا تھی؟ ترک المظاہرۃ علیہم مع آبائہم، غلط کام پر کسی کی مدد کرنا، کسی کا ساتھ دینا۔ اور نمبر 4، اگر ایک دوسرے کے قیدی بن جائے، ایک نے دوسرے کو قیدی بنا لیا، اس کا فدیہ دے، معاف کر دیں اس کو۔ یہ 4 وعدے بنی اسرائیل سے پھر لیے گئے۔ کیوں یہ وعدے لیے گئے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اب یہ تھوڑا سا یہ پس منظر سمجھے گی نا تو پھر آپ کو یہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ جیسے میں نے شروع میں بات عرض کی کہ مدینہ طیبہ کے ارد گرد یہودی آباد تھے۔ ان یہود قبائل کے اندر 4 قبیلے بڑے مشہور تھے۔ ایک قبیلے کا نام تھا بنو قریظہ، ایک کا نام تھا بنو نذیر، ایک کا نام تھا بنو اوس، اور ایک کا نام تھا بنو خزرج۔ بیسیکلی قریظہ اور نذیر یہ دونوں سگے بھائی تھے، اوس اور خزرج یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ آگے ان کی اولادیں چلی، نسلیں بنی تو قبائل بن گئے۔ اب ہوا یہ کہ جو قریظہ اور نذیر تھے نا، ان کی آپس میں نہ کسی بات پہ لڑائی ہو گئی، اور یہ وہی لڑائی ہے جو 40 سال تک جاری رہی۔ تاریخ کی کتابوں میں اس لڑائی کو جنگ نذیر کا نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ قبیلوں کی آپس میں جنگ تھی۔ اور اس دور کی ایک لڑائی اور بھی بڑی مشہور ہے جس کو حرب بسوس کہا جاتا ہے۔ حرب بسوس یہ وہ جنگ تھی جو آج کل ہمارے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہوتی ہے۔ بچے لڑ پڑے تو بات قتل و غارت پہ چلی گئی۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے ہو رہا ہے۔ جو حرب بسوس تھی نا، اس کا بھی یہی معاملہ تھا۔ بسوس بیسیکلی ایک اونٹنی کا نام تھا۔ وہ اونٹنی کسی کی پیری میں چلی گئی، اس نے اونٹنی مار دی۔ اونٹنی کا جو مالک تھا اس نے اونٹنی مارنے والا بندہ مار دیا، بات چل پڑی ہے۔ اور یہ جنگ بھی تاریخ میں سب سے طویل جنگ شمار ہوتی ہے۔ 40 سال سے بھی زیادہ عرصہ یہ جنگ جاری رہی تھی۔ اسی طرح یہ نذیر اور قریظہ کی جنگ تھی۔
نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے کی یہ جنگ شروع تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اللہ کے رسول اتنی رحمت بن کر آئے کہ یہ جو جانوں کے دشمن تھے نا، 40 سال لڑتے رہے، اللہ نے ان کی دلوں سے حضور کے توسل سے وہ نفرتیں نکال کے اللہ نے محبتیں پیدا فرما دی۔ پھر یہ اس طرح کہ ایک دوسرے کے بھائی بنے۔ تو بنو نذیر اور قریظہ ان کی ہوئی جنگ، دوسری طرف اوس اور خزرج تھی۔ جو بنو اوس تھا نا، یہ نذیر کا حمایتی بن گیا، اور خزرج جو ہے یہ قریظہ کا حمایتی بن گیا۔ اب یہ دو قبیلے ایک طرف ہو گئے۔ آپس میں معاہدہ کیا تھا؟ معاہدہ یہ تھا کہ لڑیں گے نذیر اور قریظہ، اوس اور خزرج میدان میں آ کے لڑیں گے نہیں، لیکن مالی معاونت، ان کے ساتھ تعاون، اسلحے کی صورت میں، پیسے کی صورت میں، مال کی صورت میں تعاون ضرور کریں گے۔ جیسے آج پاکستان اور چائنا کا معاہدہ ہے، یہ دونوں آپس میں حلیف ہیں، دیگر ملکوں کے ساتھ بھی ممالک کے تعلقات ہوتے ہیں۔ حلیف ہونا مطلب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا معاہدہ کرنا۔ اب ہوا یہ کہ قریظہ اور نذیر کی آپس میں جنگ چلی، اور جو اوس اور خزرج تھے یہ اپنے اپنے حلیف کی تعاون کرتے، ان کے ساتھ مدد کرتے۔ اسی دوران نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی، اس میں چاروں کے سرداروں کو بلایا، اور چاروں کے سرداروں کو بلا کے تو نبی علیہ السلام نے یہ 4 راستے ان کو بتائے۔ پہلا راستہ کیا تھا؟ قتل و غارت نہ کرنا۔ دوسرا راستہ کیا تھا؟ کہ ایک دوسرے کو وطن سے نہ نکالنا۔ اور تیسرا راستہ کیا تھا؟ کہ غلط کام پہ ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا۔ اور چوتھا راستہ کیا تھا؟ کہ بھئی اگر قیدی بن جائے، کوئی ادھر سے ادھر قیدی بن جائے تو لے دے کے نا، فدیہ لے کے تو آزادی لے لیا کو۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ جو پہلی 3 باتیں تھی نا، یعنی قتل کرنے والی بات بھی نہ مانی، مدد والی بات بھی نہ مانی، اور جلا وطن والی بات بھی نہ مانی۔ ایک بات پہ مان جی، ٹھیک ہے جی، اگر کوئی قیدی بن جائے تو ہم فدیہ لے کے ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے۔ 3 باتوں کا انکار کر دیا اور ایک کو مان لیا۔ اللہ نے پھر یہ آیت نازل کی، بھائی تم سے وعدہ لیا تھا نہ قتل کرنا، نہ غلط میں کسی کی مدد کرنا، نہ جلا وطن کرنا، اور فدیے کی شکل اختیار کر لینا۔ تم نے 3 کو چھوڑ دیا اور ایک کو اپنا لیا۔ اسی کا سارے کا ذکر جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں کے اندر کیا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کے احکام تھے، بعض کو مانتے ہو، بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ یعنی 4 پوائنٹس تھے، ان میں 3 چھوڑ دیے اور ایک مان لیا۔ آدھی کتاب کا اقرار ہو گیا اور آدھی کتاب کا انکار ہو گیا، آدھے احکام مان لیے، آدھے چھوڑ دیے۔ اور یاد رکھیں، امت کے لیے ہر وہ کام کرنا جو نبی نے کیا ہو وہ ضروری نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہم بڑا کھڈا ہے ہمارے معاشرے میں نا جی، یہ کام نبی علیہ السلام نے کیتا ہے جی، یہ کام نبی علیہ السلام کیتا ہے جی، تسی کیوں نہیں کرتے؟ بھائی نبی علیہ السلام کی زندگی حکمت بھری ہے، حضور کی زندگی حکمت بھری ہے۔ آپ علیہ السلام کے ہر کام کی حکمت ہوتی ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے ایک روڑی پہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا، یہ واضح بخاری اور مسلم کی حدیث بات ہے، تو کیا ہم کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر؟ اللہ کے رسول نے ایک کنڈیشن سمجھائی ہے۔ وہ کنڈیشن کیا تھی؟ محدثین نے اس کے بارے میں 2 باتیں لکھی ہیں۔ ایک انہوں نے لکھا ہے کہ جس جگہ پہ حضور تشریف فرما تھے نا، وہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ ایک وجہ یہ بیان کی ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام کی کمر مبارک میں تکلیف تھی۔ اب یہ ایک حکمت ہے، لیکن اس کو ہم جیسے آج معاشرہ آ گیا ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والا تو موڑ آ گیا، شریعت اس کی اجازت، کیونکہ وہ حکمت نہیں ہے، وہ ٹرینڈ ہے یا رواج ہے۔
تو جو چیزیں رواج میں نبی کے طریقے کے خلاف گزرے وہ سراسر غلط ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ جو سورہ تحریم آتی ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا کچھ چیزوں کو اپنے لیے فرمایا کہ میں آج کے بعد یہ چیزیں نہیں کھاؤں گا، یعنی حضور فرمایا میں روزے رکھوں گا، دن رات روزہ رکھوں گا، وصال کے روزے رکھوں گا، لگاتار روزے رکھوں گا، اور نہ میں اپنی بیوی سے ہم بستری کروں گا، نہ میں گوشت کھاؤں گا۔ یہ نبی علیہ السلام نے کچھ جملے ارشاد فرمائے۔ اب صحابہ نے انہی چیزوں کو دیکھ کر انہوں نے بھی وہی طریقہ اختیار کر لیا، انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی اپنی بیویوں سے دور رہیں گے، ہم بھی گوشت نہیں کھائیں گے، ہم بھی لگاتار روزے رکھیں گے۔ جب حضور کو پتہ چلا تو حضور نے بلا دیا، آپ نے ارشاد فرمایا تم لوگ یہ کام کر رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ آپ نے کیا تو ہم نے کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو میرا اللہ کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، کیا تمہیں بھی تمہارا اللہ کھلاتا پلاتا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھ پر تو شیطان غالب نہیں ہو سکتا، تم پر تو شیطان غالب ہوتا ہے، میرے تمہارے اندر کتنا فرق ہے؟ اور پھر ساتھ فرمایا کہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ تو نبی کا ہر طریقہ امت کے لیے اختیار کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ نبی جس درجے میں جس لیول میں ہوتا ہے امتی کبھی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ان کو بھی بلا کے نا، تو حضور علیہ السلام نے ان کو بھی تعلیم دی کہ بھائی تم نے 3 باتیں چھوڑ دی ہیں، ایک بات تم نے لے لی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض باتوں کو لے لیتے ہو بعض کو چھوڑ دیتے ہو، یہ کیسا تمہارا دین ہے اور کیسا معاملہ ہے؟ پھر فرمایا من یفعل ذلک الا خزی فی الحیات الدنیا، جو بندہ اس طرح کرے کہ اپنی مرضی کی بات لے لی اور باقیوں کو چھوڑ دیا، اللہ فرماتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ دین میری اور آپ کی مرضی کا محتاج نہیں ہے، دین ہمارا پابند نہیں ہے، ہم دین کے پابند ہیں۔ دیکھیں نا ایک چھوٹی سی بات ہے دین کی پابندی کے حوالے سے، بندہ وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، منہ دھوتا ہے، سر کا مسا، پاؤں دھوتا ہے، 4 فرائض پورے کرتا ہے، لیکن وضو ٹوٹتا کہاں سے ہے؟ وضو ٹوٹتا کہاں سے ہے؟ ٹوٹتے ہیں دو راستے ہیں، پیشاب پخانا، ٹوٹنے کا راستہ اور ہے، بننے کا راستہ اور ہے۔ پھر تو اتنا ہونا چاہیے نا کہ بس اگر بندے نے پیشاب کیا ہے استنجا کر لیا وضو ہو گیا، لیکن ایسے نہیں ہوتا۔ کہا کہ اگر استنجا کیا یا پیشاب کیا اب تمہیں نئے سرے سے ہاتھ پاؤں دھونے پڑیں گے، 4 فرائض پورے کرنے پڑیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دین کے پابند ہیں۔ اسی طرح بندے پہ غسل فرض ہوتا ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں عقل کے خلاف ہے، لیکن دین کہتا ہے تمہیں سارا جسم دھونا پڑے گا، پھر تم پاک ہو گے، مگر نہ بندہ استنجا کر لے گندگی کو دھو لے، ٹھیک ہے جی کافی ہے اگر عقل کی بات کریں۔ اسی طرح موضوع پہ مسح کرتے ہیں، آج کل سردی ہوگی، موضوع پہ مسح کرنا، اس حوالے سے بھی نا ایک مسئلہ یاد رکھتے ہیں، جرابوں کے اوپر مسح نہیں ہوتا، ہم لوگ جرابوں کے اوپر بھی مسح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جرابوں کے اندر 3 شرطیں ہیں، اس طرح کی جرابیں لے آئیں تو کریں مسح، کوئی بات نہیں ہے۔ حدیث پاک میں جوربین کے الفاظ آتے ہیں، جرابیں، لیکن کون سی جرابیں؟ 3 طرح کی اس میں شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جراب اس طرح کی ہو کہ آپ بغیر جوتا پہنے صرف جرابوں کے اندر 3 میل پیدل چلیں تو وہ پھٹے نہ، پہلی شرط۔ دوسری شرط کیا ہے کہ اس کے اوپر آپ پانی کا قطرہ رکھیں تو پانی اوپر ہی رہے، اندر سرایت نہ کرے آپ کے جسم کو، وہ محسوس نہ ہو، دوسری شرط۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو جراب پہنتے ہیں تو اس کے اوپر جو وہ والا حصہ جو اوپر ٹانگ کے اوپر آتا ہے اس میں الاسٹک لگا ہوتا ہے جو ٹانگ کو پکڑ کے رکھتا ہے، اسی لیے جراب نیچے نہیں گرتے۔
جراب اس نوعیت کی ہو کہ الاسٹک وغیرہ نہ لگا ہو، پھر بھی وہ سلپ کر کے نیچے نہ جائے۔ تین شرطیں آ گئی جرابوں کی۔ ایک یہ کہ 3 میل پیدل چلیں تو وہ پھٹے نہ، دوسری شرط یہ ہے کہ پانی کا قطرہ رکھیں تو وہ سرایت نہ کرے، تیسری شرط یہ ہے کہ بغیر الاسٹک کے وہ ٹانگ کے اوپر کھڑی نہیں۔ اگر اس طرح کی جرابیں ہیں تو کریں گے، سب کوئی حرج نہیں، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے ہم اپنی مرضی سے دین کے احکام کو تبدیل کر سکیں۔ اب اگر مسا بھی کرتے ہیں تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو پاؤں جب چلتے ہیں تو نیچے والا جو تلی ہوتی ہے پاؤں کی، پنجہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ زمین پہ لگتا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہاتھ پیر کے پنجے پہ مارنا، کیونکہ مٹی وٹی تو نیچے لگ رہی ہے، لیکن حکم کیا ہے؟ ہاتھ گیلا کر کے اوپر مارو۔ مطلب عقل کے خلاف ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود اس کے بارے میں روایت کرتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پاؤں جو نیچے لگتا ہے، زمین پہ لگتا ہے، وہ نیچے والا حصہ ہوتا ہے، مسا اوپر کیا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہم دین کے پابند ہیں، دین ہمارا پابند نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا بھی ان کو بلا کے یہ سمجھایا کہ بھئی تم دین کے پابند ہو، تم دین کو چھوڑ رہے ہو اور ایک بات کو لے رہے ہو۔ جو لوگ ایسے کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہے؟ فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے بدلے میں دنیا کو خرید لیا ہے، یعنی اپنی مرضی سے دین کو چلانے والے، اپنی مرضی سے دین کو چلانے والے۔ تاریخ میں بہت بڑا ایک نام ہے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، بہت بڑا نام ہے یہ۔ اگر آپ میں سے کسی کی نظر میں گزری ہو تو انہوں نے ایک تفسیر بھی لکھی ہے تفہیم القرآن کے نام سے، اور یہ بندہ اس طرح کا تھا کہ اس بندے کی کتابیں پی ایچ ڈی لیول پہ پڑھائی جا رہی ہیں، تحریر میں جادو ہے، لیکن ایک غلطی کر گئے۔ وہ غلطی کیا کر گئے؟ قرآن کو اپنی عقل میں ڈالا۔ یعنی ان کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن، وہ عقلی تقاضوں کو پورا کرتی ہے، مطلب عقل کے مطابق لکھا ہے، قرآن کو عقل کے پابند بنایا ہے، جبکہ عقل قرآن کی پابند ہے، جو اصل اصول ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر اسرار احمد، بڑا نام ہے، بڑی اچھی گفتگو ہے، لیکن ان کا بھی یہی کام ہے۔ پھر تاریخ پاکستان میں ایک نام ہے سر سید احمد خان، بڑی خدمات ہے مسلمانوں کے لیے ان کی، لیکن جب انہوں نے تفسیرات احمدیہ لکھی سارا کوئی تباہ کر دی، وہ بھی عقل کے ترازو۔ تو دین جو ہے نا وہ عقل کا پابند نہیں ہے، عقل دین کی پابند ہے۔ جو دین نے کہہ دیا، اب عقل کو دخل نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے اس میں چینج کر سکوں۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، انہوں نے بھی فدیہ دینا پسند کر لیا، باقی 3 باتیں چھوڑ دی۔ نبی علیہ السلام نے کہا نہیں بھائی تم دین کے پابند ہو، اور جو لوگ اپنی دین کو جو ہے نا عقل کو دین کے تابع کریں گے، اپنی عقل سے کام لیں گے، بس میری عقل جو ہے نا عقل کل ہے بس، ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے دین کو چھوڑا اور اس کے بدلے میں دنیا خرید لی۔ فلا یخفف عنہم العذاب، 2 قسم کی سزائیں ان کو دی ہیں، لا یخفف عنہم العذاب، نہ تو ان سے عذاب ہلکا ہوگا، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی قیامت کے دن ان کی کسی طرح کی مدد کی جائے گی۔ تو آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ یہ نکلا کہ کسی بھی جگہ پہ جا کے ہم اپنی عقل کو غالب کریں اور دین کے احکام کو نیچا کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ دین عقل کا پابند نہیں ہے، بلکہ عقل دین کی پابند ہے۔ جو اللہ رسول نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ پہلے بھی آپ سے شیئر کیا تھا، لیکن سمجھانے کے لیے تاکہ اور ایزی ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نا ایک بوڑھے صحابی تھے، وہ بارگاہ رسالت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری جوان بیٹی ہے، خوبصورت ہے، میں اس کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، رشتہ نہیں مل رہا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کیا چاہتے ہو یا رسول اللہ؟ دعا فرما دیں کوئی راستہ کھل جائے۔
حضور نے صحابہ میں اعلان کیا بھئی تم میں سے کون ہے جو شادی کرنا چاہتا ہے؟ تو ایک حبشی صحابی کھڑے ہو گئے، غلام بھی تھے، حبشیوں نسل تھے، رنگ بھی کالا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی تمہاری بیٹی کا رشتہ میں نے اس سے کر دیا۔ اب وہ اندر ہی اندر سوچ رہا ہے کہ میری بیٹی خوبصورت ہے، آزاد ہے، یہ حبشی ہے، کالا ہے، غلام ہے، لیکن بولا کچھ نہیں، اندر ہی اندر سوچ رہا ہے۔ گھر پہنچا، جا کے بیوی سے مشورہ کیا کہ بھئی میں نے رسول اللہ سے یہ بات عرض کی تھی تو حضور نے ایسے کیا ہے، وہ حبشی سے میری بیٹی کا نکاح جو ہے نا وہ رشتہ کر دیا ہے، اب میں کیا جواب دوں؟ اب وہ دونوں میاں بیوی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ بھئی کیسے چلے گا، کیا ہوگا، جوڑ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں۔ اندر سے بیٹی نکلی اور اس نے کہا ابا جی، اماں جی، آپ نے سنا نہیں ہے اللہ رسول کے احکام کے سامنے اب کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ذرا سی بھی ادھر کی بات ادھر کر دے، بس جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، اللہ کے نبی نے میرا رشتہ کر دیا، میں خوش قسمت ہوں، لہذا بات ادھر کی ادھر نہیں ہوگی۔ تو دین کے معاملات میں آ کے اپنی عقل نہیں بلکہ عقل کو دین کے تابع بنایا جائے تو یہی دینداری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مالک و مولا تیرا قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ، ہماری اس کوشش میں مزید برکتیں عطا فرما، ہمیں قرآن مجید کی سمجھ، فہم اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا ہمیں دین سے خلوص عطا فرما۔ ہمارے جتنے عزیز رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، اس مسجد کو بنانے والے، سجانے والے، نمازی، معاونین جتنے دنیا سے جا چکے، میرے اللہ سب کی بخشش فرما۔ اللہ جو حیات ہیں تیرے گھر سے وابستہ ہیں، ان کی محبتوں کو قبول فرما، ان کو خلوص عطا فرما۔ اللہ میرے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ جو غزہ کی پٹی پہ وہ بے ایمان ظلم کر رہے ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ مسلمانوں کو حمیت ایمانی عطا فرما، غیرت ایمانی عطا فرما، عالم اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔